بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 7، صفحہ نمبر 405۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا من الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اور یاد کرو جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا تم کو، وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور پاک کیا تم کو اور چن لیا تم کو عورتوں پر جہانوں کی۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اطاعت کرو تم اپنے رب کی اور سجدہ کرو تم اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ باتیں خبروں سے ہیں غیب کی بندے کی، وہی کرتے ہیں ہم اس کو آپ کی طرف۔ اور وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب ڈال رہے ہیں وہ اپنے قلم، ان میں سے کون پرورش کرے مریم کی۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ جھگڑ رہے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ یاد کرو جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں تم کو اپنے ایک بول کی، اس کا نام مسیح مبارک عیسیٰ بڑیا بیٹا مریم کا بڑے مرتبہ والا دنیا میں اور آخرت میں اور مقرب لوگوں میں سے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بات کرے گا لوگوں سے پالنے میں اور بڑی عمر میں اور نیکوکاروں سے۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، کہا مریم نے اے میرے پروردگار کیسے ہوگا میرے لیے بچہ، ولم يمسسني بشر، اور نہیں ہاتھ لگایا مجھے کسی آدمی نے۔ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب طے کرتے ہیں کوئی کام تو اس کے سوا نہیں کہ کہتے ہیں اس سے ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔ مختصر ترکیب سماعت کیجیے۔ الملائکہ جمع سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے اور ایک لیے تعظیماً جمع استعمال کرتے ہیں۔ اقنتی فعل امر بصیغہ واحد مؤنث حاضر، قنطہ نون قنوتاً خدا کا فرما بردار ہونا، کمال انکساری کے ساتھ اظہار بندگی کرنا۔ کلمۃ من وہ اضافت بواسطہ من ہے، اور سورۃ النساء آیت 171۔ کلمتہ بلا واسطہ اضافت ہے، الکحل ادھیڑ عمر کا 30 سال سے 50 سال کی عمر کا آدمی۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی ذہن سازی۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی تمہید میں آتا ہے۔ اب حضرت مریم اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اپنی قدرت ظاہر کریں گے، آپ باپ کے بغیر بیٹا جنیں گی، اور اس مقصد سے آپ کو پاک صاف رکھا ہے تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ آپ کو دنیا جہاں کی عورتوں میں سے چن لیا ہے، یعنی اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ پس اے مریم آپ کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے پروردگار کی اطاعت میں لگی رہیں، عبادت کرتے رہیں، اور اطاعت کا اعلیٰ فرد یہ ہے کہ آپ باجماعت نماز کی پابندی کریں۔ فائدہ، عورتوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آنا فی نفسی ممنوع نہیں، خوف فتنہ کی وجہ سے ممنوع ہے۔ بس عورت مسجد میں رہتی ہے وہ باجماعت نماز پڑھے گی۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے لیے نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہ ہو تو وہ بھی مسجد میں جا کر باجماعت یہ بے جماعت نماز پڑھ سکتی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے لیے چونکہ ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک کمرہ خاص کر دیا تھا جس میں وہ رہتی تھیں،
اور اللہ کی عبادت کرتی تھیں، اس لیے فرشتوں نے ان سے کہا کہ وہ باجماعت نماز پڑھا کریں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا اور تم کو پاک صاف رکھا ہے اور تم کو دنیا جہاں کی عورتوں کے مقابلے میں منتخب کیا ہے۔ اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کریں اور سجدہ کریں یعنی عبادتیں کریں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں یعنی باجماعت نماز پڑھیں۔ اور رکوع پانے والا رکعت پاتا ہے، اس لیے ارکان نماز میں سے رکوع کو خاص کیا ہے۔ سوال، کہتے ہیں اہل کتاب کی نماز میں رکوع سجود نہیں تھے، آج بھی وہ اپنے نماز میں رکوع سجدہ نہیں کرتے، پھر واسجدی وارکعی مع الراکعین کیسے درست ہوگا؟ جواب، قرآن و حدیث کے کلام میں مخاطبین کے محاورات کی رعایت ہوتی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ تخت شاہی پر متمکن ہوئے اور یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، یہ موجودین کے محاورات میں کلام ہے۔ اسی طرح اس آیت میں بھی اس امت کے تعلق سے کلام ہے۔ اور واسجدی مستقل ہے کمال انکساری کے ساتھ اظہار عاجزی کریں، تنہا بھی عبادت کریں، وارکعی مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں یعنی باجماعت نماز پڑھیں تاکہ نماز کی پابندی رہے۔ حدیث میں ہے جہاں 3 آدمی بستے ہوں اگر وہ باجماعت نماز پڑھیں گے تو شیطان ان پر غالب آ جائے گا، یعنی وہ پابندی سے نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ حضرت مریم کی بلند کرداری نبی کے گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے تھی۔ حضرت مریم سے فرشتوں نے 3 باتیں کہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو سب عورتوں میں سے منتخب کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے قدرت کاملہ ظاہر فرمائیں گے۔ باپ کے بغیر آپ بچہ جنیں گی، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو پاک صاف رکھا ہے۔ عالم اسباب میں آپ کی بلند کرداری کی وجہ کیا تھی؟ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی پرورش نبی وقت کے گھر میں کرائی، اور گھر کے ماحول کا گھر کے افراد پر اثر پڑتا ہے، اس لیے حضرت مریم نزاہت و طہارت میں بلند کردار پروان چڑھیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس کے حوالے کیے گئے تو ان کی پرورش کے معاملہ میں اختلاف ہوا۔ ہر مجاور پرورش کرنے کا خواہش مند تھا کیونکہ ان کی مقبولیت کی اطلاع دی جا چکی تھی، بس فیصلہ کراماتی قرآن اندازی پر ٹھہرا، طے پایا کہ سب بہتے پانی میں اپنے قلم ڈالیں، جس کا قلم پانی میں بہہ جائے وہ ہارا اور جس کا قلم پانی پر چڑھے وہ جیتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اعلیٰ قلم و زکریہ، بخاری شریف کتاب الشہادات باب 30۔ اس طرح مریم رضی اللہ عنہ اپنی خالہ اور خالوں کی پرورش میں آ گئیں۔ اس واقعہ کو قرآن کریم نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا ہے اور واقعہ کے اجزاء کو مقدم مؤخر کیا ہے تاکہ دونوں حصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی مستقل دلیل بنیں۔ فرماتے ہیں جب لوگ اپنی قلم ڈال رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے اس وقت بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ امی تھے، اہل کتاب کی کتابوں کا مطالعہ آپ نے نہیں کیا تھا، نہ ان کے ساتھ میل جول رہا تھا، پھر اتنی صحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات کیسے بیان کر رہے ہیں؟ جواب، آپ بیان نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، بس یہ بیان آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ وحی انبیاء ہی پر آتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ عالم الغیب نہیں، جو باتیں آپ کو وحی سے بتائی جاتی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ ترجمہ، بن دیکھی باتوں میں سے ہے، ہم اس سے آپ کو باخبر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنا قلم ڈال رہے تھے، ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے؟ یہ واقعہ کا آخری حصہ ہے اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہ واقعہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ وقت پر فرشتوں نے حضرت مریم کو صاف لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت آیا تو فرشتوں نے دوبارہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو صاف بتایا کہ آپ اللہ کے حکم سے
لڑکا جنے گی اور اس لڑکے کے سے تعلق 5 باتیں بھی بتائیں۔ نمبر 1، اس لڑکے کا لقب مسیح مبارک ہوگا اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ مریم کا معنی مریم کا یعنی آپ کا بیٹا ہوگا، اس کا کوئی باپ نہیں ہوگا جس کی طرف وہ منسوب ہو، اور وہ اللہ کے جس کی طرف منسوب اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوگا، بلکہ کلمہ کن سے پیدا ہوگا۔ نمبر 2، لڑکا دنیا آخرت میں باوقار ہوگا، دنیا میں اس کو حرامی کہہ کر کوئی بدنام نہیں کر سکے گا، اور آخرت میں تو چونکہ وہ نبی ہے اس لیے باعزت ہوگا ہی۔ نمبر 3، وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، دوسرے مقرب بندوں کی طرح وہ بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا۔ نمبر 4، وہ پیدا ہوتے ہی لوگوں سے بات کرے گا اور اپنا بندہ ہونا خدا کی قدرت سے پیدا ہونا بیان کرے گا۔ پھر بڑی عمر میں بھی وہ لوگوں سے بات کرے گا، یعنی اس کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، پھر بڑی عمر میں اس کو زمین پر اتارا جائے گا، اس وقت بھی وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ نمبر 5، وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، یہ مقرر وصف ہے تاکہ ان کا بندہ ہونا واضح ہو اور ان کے خدا ہونے کی یا خدا کا بیٹا ہونے کی نفی ہو۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی تو اگرچہ پہلے ان کے ذہن سازی کی جا چکی تھی، مگر ان کو اس خبر سے اچنبھا ہوا اور بات تھی ہی اچنبھے کی۔ انہوں نے عرض کیا، الہی میرے بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا، یعنی میری شادی نہیں ہوئی۔ اس سے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہو گئی۔ انہوں نے یوسف نامی فرضی آدمی کو باپ تجویز کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اسی طرح ہوگا، یعنی بغیر باپ کے بچہ ہوگا۔ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے آدم و حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کیا؟ اور کیا آج بھی ہزاروں جاندار مٹی سے پیدا نہیں ہوتے؟ بس ان کے لیے صرف ماں سے بچہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں ہو، پس وہ ہو جاتا ہے، اور ہو کہنا بھی ارادہ کی تعبیر ہے۔ ہو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کا ارادہ ہی چیزوں کی وجود کی علت ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنے ایک کلمہ بول کی، یعنی اللہ کے بعض حکم سے تم بچہ جنو گی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وہ باوقار ہوگا دنیا و آخرت میں اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وہ لوگوں سے بات کرے گا، پالنے میں اور بڑی عمر میں اور نیکوں میں سے ہوگا۔ مریم نے عرض کیا، اے میرے پروردگار میرے بچہ کیسے ہوگا؟ درا حال ہے کہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا، اسی حالت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جب وہ کوئی کام کرنے طے کرتے ہیں تو بس اس سے کہتے ہیں ہو، پس وہ ہو جاتا ہے۔ سوال، تولد و تناسل کا جو سلسلہ آدم و حوا علیہ السلام کے بعد سے مرد و زن کے ذریعے چل رہا تھا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام ایک فرد ماں میں کیوں جمع کیا؟ کسی اور میں اللہ نے یہ قدرت کیوں ظاہر نہیں کی؟ یعنی اس قدرت کے اظہار کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ جواب، عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے اپنی یہ قدرت اس لیے ظاہر کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل نشانی بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے متصل آئے، درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام سے 570 سال بعد آئے ہیں اور حصی سلسلہ ایک فرد میں جمع کرنا زیادہ مستبعد ہے۔ معنوی سلسلہ جمع کرنے سے پس عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ کرشمہ دکھایا تھا کہ لوگ خاص طور پر بنی اسرائیل سے اس سے ختم نبوت کامل پر استدلال کریں، مگر افسوس خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔